السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دو درس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی اور میں نے گزشتہ دروس میں وعدے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد میں نے وہ فوائد بتائے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی صورت میں انسان کو ملتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے گزارش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کئی ایک علامات ہیں، کئی ایک نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی، آپ کی زیارت کی، آپ کے دیدار کی تمنا ہو، اس کی تڑپ ہو، اس کا شوق ہو، اور ایسے ہی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہو، آپ کی صحبت میں، آپ کی رفاقت میں. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کے دفاع میں جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو. یہ آپ سے محبت کی دوسری نشانی ہے. کیا نشانی ہے دوسری؟ کہ مسلمان آپ کے دفاع میں اپنا جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں پہلی نشانی کی طرح دوسری نشانی بھی بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، اور یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے ان روایات سے، ان احادیث سے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نقل کی ہیں. ان میں سے ایک روایت وہ ہے جس کا تعلق سفر ہجرت سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، کیونکہ اہل مکہ آپ کی دعوت کے سامنے رکاوٹ بن رہے تھے، آپ کے لیے مسلسل مشکلات پیدا کر رہے تھے. آپ کو انہیں تبلیغ کرتے کرتے 13 سال ہو چکے تھے. تب جا کے آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں جب مکہ سے نکلے، مکہ والوں کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی ان دونوں کو یا ان میں سے ایک کو پکڑ کے لائے گا، ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ بطور انعام ملیں گے. تو کئی لوگ اونٹوں کے شوق میں نکلے، تلاش کرتے رہے، لیکن جس کو صحیح معنوں میں کامیابی ملی وہ سراقہ ابن مالک تھے. ان کے بارے میں جناب صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور یہ روایت جو بیان کرنے لگا ہوں یہ تفصیل کے ساتھ مسند احمد ابن حنبل میں آئی ہے، ویسے بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تو جناب صدیق کہتے ہیں کہ سراقہ ابن مالک جب ہمارے قریب پہنچ گیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں تلاش کرنے والے تو پہنچ چکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق کو حوصلہ دیا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. میرے بھائی یہاں چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ سراقہ ابن مالک کے ساتھ نہیں تھے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جناب صدیق سے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو کیا اللہ کافروں کے ساتھ نہیں تھا؟
جی میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی ذاتی طور پہ عرش پہ مستوی ہیں، 7 آسمانوں کے اوپر عرش پہ مستوی ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کا علم، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کا سننا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، اللہ کی قدرت، اللہ کا کنٹرول ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن ذاتی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں۔ کیسے مستوی ہیں ہم نہیں جانتے، ویسے مستوی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے شان شان ہے۔ تو اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے کہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر ایک پہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر ایک پہ کنٹرول ہے، یہ ہے معنی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن جب انداز وہ ہو جو انداز اللہ کے رسول نے اختیار کیا ہے کہ ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ اور مختلف ہے، یہ خاص قسم کی معیت ہے، یہ خاص قسم کی معیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے، اور جہاں تک سننے کا تعلق ہے اللہ ہر ایک کی سن رہا ہے، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا ہر ایک پہ کنٹرول ہے، اللہ کی ہر ایک پہ قدرت ہے، لیکن اللہ کی مدد کافروں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے صحیح عقیدہ کیا ہوا؟ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سننے کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگر اس سے مراد یہ کہ اللہ دیکھنے کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر جگہ پہ ہے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 7 مقامات پہ وعدے کیا ہے کہ میں عرش پہ مستوی ہوں۔ ان میں سے ایک مقام وہ ہے جو سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اور اللہ کا عرش جو ہے بہت بڑی مخلوق ہے، 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے بلکہ عرش اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے محتاج نہیں ہے بلکہ عرش اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، عرش مخلوق ہے، اور اس بارے میں مزید غور و فکر نہیں کریں گے، لیکن اتنی بات پہ ایمان لانا ہوگا جو قرآن نے بیان کر دی ہے۔ تو بہرحال آپ فرما رہے ہیں صدیق غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ عام قسم کی معیت ہوئی یا خاص معیت ہوئی؟ یہ خاص ہوئی۔ خاص معیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد، کہ اللہ مدد کرنے کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے۔ اور عام معیت کیا ہے؟ کہ اللہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کی سن رہے ہیں، ہر ایک پہ اللہ کا کنٹرول ہے، ہر ایک پہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو بہرحال آپ نے جناب صدیق کو حوصلہ دیا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جناب صدیق خاموش ہو گئے، لیکن کہتے ہیں کہ جب دیکھا کہ سراقہ ابن مالک بہت تیزی سے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اور اس کے درمیان 1 2 یا 3 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا، 1 2 یا 3 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لو، یہ ہمیں تلاش کرنے والے ہمارے قریب آ گئے۔ اور ابو بکر کہتے ہیں یہ کہہ کے میں رونے لگا۔ ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ کے میں رونے لگا۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے اپنی فکر نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم اٹھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں ما علی نفسی ابکی، میں اپنے آپ پہ نہیں رو رہا، مجھے اپنا خوف نہیں ہے، مجھے اپنا ڈر نہیں ہے، ولکننی ابکی علی نفسی کا، مجھے خطرہ آپ کے بارے میں ہے، مجھے جو بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے قتل کر دیا جائے کوئی مسئلہ نہیں، میرا خون بہا دیا جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ آپ کی ذات کا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ کہتے ہیں جناب صدیق رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے حوصلہ دیا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ اس کو تو سنبھال، اس کے سامنے ہمیں تو کافی ہو جا۔ کیسے سنبھالنا ہے یہ تو جانتا ہے۔ اللہم اکفناہ بما شئت، یا اللہ اس کو تو سنبھال، اس کے مقابلے میں ہمارے لیے تو کافی ہو جا۔ کیسے؟ جیسے تو چاہے، یعنی کہ اللہ کو طریقہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ اللہ سے درخواست کرنی یا اللہ
کہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچا لے۔ فرماتے ہیں جناب صدیق رضی اللہ عنہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تو اس کے گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دنس گئے۔ تو پھر وہ کہنے لگا، لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے خلاف بد دعا کی ہے، اور پھر منتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو پیچھے سے آپ کو تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، انہیں بھی نہیں آنے دوں گا۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ وعدہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور ان کا گھوڑا زمین سے باہر نکل آیا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پہ میرے بھائی کہ جناب صدیق رضی اللہ عنہ کیوں رو رہے تھے، کس کی فکر تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی سے ملتی جلتی وہ روایت ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ فرمایا تھا ایک بار پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال سے ہوا ہے اتنا فائدہ مجھے کسی کے مال سے نہیں ہوا۔ تو جناب صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول حل انا ومالی الا لک، اے اللہ کے رسول میرا مال آپ کے لیے، میں خود آپ کے لیے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہاں بھی جناب صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا مال آپ کے لیے، میری جان آپ کے لیے۔ یہ ہے آپ سے محبت کی نشانی کہ اپنی جان کو آپ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار رکھنا، اپنے مال کو آپ پہ لٹانے کے لیے تیار رکھنا۔ اور یہ محبت کی نشانی دیگر نشانیوں کی طرح صحابہ کرام میں خصوصاً جناب صدیق رضی اللہ عنہ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ میرے بھائی، دوسری حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے گئے، یہ بدر کی لڑائی کس سال لڑی گئی ہے میرے بھائیوں؟ جی، بدر کی لڑائی کس سال لڑی گئی ہے؟ کوئی تو بتائے نا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کیوں نہیں پتا جی؟ نہیں، وہ تاریخ پوچھ رہا ہوں، تاریخ 17 رمضان کون سا سال ہجرت کا؟ جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہجرت کے پہلے سال۔ تو میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے یہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آنے والا ہے۔ شام کس سائڈ پہ میرے بھائیوں؟ یہاں پہ اشارہ کریں، شام کس سائڈ پہ ہے؟ جی اس سائڈ پہ، شام اس سائڈ پہ اور مکہ اس سائڈ پہ۔ تو مکہ والے مکہ سے اپنا تجارتی قافلہ لے کے شام جایا کرتے تھے، وہاں چیزیں بیچتے اور پھر وہاں سے چیزیں خرید کر لاتے، یہ ان کا کاروبار تھا۔ سال میں ان کے 2 قافلے نکلا کرتے تھے، ایک یمن کی طرف اور ایک شام کی طرف۔ اللہ تعالی نے فرمایا نہیں قرآن پاک میں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، 2 قافلے نکلتے تھے، ایک سردیوں میں گرمیوں میں۔ شام میں کس موسم میں جایا کرتے تھے؟ کون سے موسم میں جاتے تھے شام؟ گرمیوں کے موسم میں، کیونکہ شام ٹھنڈا علاقہ ہے، تو شام میں وہ گرمیوں کے موسم میں جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، جانا مکہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کے آس پاس سے گزرنا ہے۔ اس تجارتی قافلے کو مدینہ کے آس پاس سے گزرنا ہے، اور عموماً ایسے تجارتی قافلے بدر کے پاس سے گزرتے تھے، یمبو کے پاس سے گزرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس تجارتی قافلے پہ حملہ کیا جائے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلوں پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں میرے بھائی، اس کی وجہ تھی کہ یہ وہی مکہ والے تھے جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، آپ کے چھوڑے ہوئے گھروں زمینوں پہ قبضہ کیا تھا، اور مدینہ آنے کے باوجود بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے، بلکہ سازشیں جاری تھیں۔ مدینہ والوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جا رہا تھا کہ ان کو مدینہ سے نکال دو، ان کو مدینہ میں نہ رہنے دو۔
اس لیے جب اس انداز میں لڑائی ہو رہی ہو تو پھر ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ دشمن کے اوپر حملہ کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ تجارتی قافلہ ہے, یعنی کہ یہ وہ قافلہ نہیں ہے جس سے کوئی بہت بڑا خطرہ ہو, لڑنے والے لوگ نہیں ہیں, چند ایک ہوں گے سیکورٹی گارڈ, لیکن عام طور پہ کون سا قافلہ ہے؟ تجارتی قافلہ. تو اس لیے اس کے اوپر حملہ کیا جائے اور ان کا جو مال و غنیمت ہے وہ لے لیا جائے. اس مال کے بدلے میں جو انہوں نے لیا ہوا ہے مکہ میں ہم چھوڑ کے آئے ہیں اس کے اوپر وہ قبضہ کر چکے ہیں. صحابہ کرام تیار ہوئے. کتنے صحابہ کرام تیار ہوئے جی؟ آواز نہیں آ رہی. 313 صحابہ کرام تیار ہوئے اور حکم یہ تھا کہ جو ابھی تیار ہے چل پڑے, یعنی کہ قافلہ ہم لیٹ نہیں ہوں گے, ہم نے ابھی نکلنا ہے بدر کے لیے, جو تیار ہے وہ آ جائے. چنانچہ 313 کے قریب صحابہ کرام آپ کے ساتھ نکلے اور ہدف کیا تھا؟ تجارتی قافلہ. ہدف کیا تھا میرے بھائیوں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے, پھر اگلی بات آپ کو سمجھائے گی. ہدف تھا تجارتی قافلہ جس کے اوپر قبضہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. اس تجارتی قافلے کے ساتھ تقریباً 40 کے قریب سیکورٹی گارڈ تھے. اور یہ صحابہ کرام کتنے ہیں؟ 313 صحابہ کرام کے لیے اس تجارتی قافلے کے اوپر قبضہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. لیکن اس تجارتی قافلے کا سربراہ کون تھا؟ ابو سفیان. ابو سفیان کو معلوم تھا کہ اب ہم جس علاقے سے گزرنے والے ہیں یہ علاقہ مدینے کے قریب ہے جہاں پہ ہمارے دشمن رہتے ہیں. تو وہ بھی بڑے دھیان سے چل رہا تھا, جدھر جاتا جو ملتا اسے پوچھتا, کوئی نئی تازی خبر ہو, کوئی بات ہو. اسی انداز سے چلتے چلتے جب وہ بدر کے دائیں بائیں آگے پیچھے پہنچا تو اس کو پتا چلا کہ مسلمان اس تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکل چکے ہیں. اب ابو سفیان کے کان کھڑے ہو گئے. اس نے فوری طور پہ ایک آدمی کو مکہ بھیجا کہ مکہ پہنچو, مکہ والوں کو بتاؤ کہ تمہارا تجارتی قافلہ خطرے میں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی اس کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا تجارتی قافلہ بچ جائے اور تمہاری عزت بچ جائے تو فوری طور پہ ہماری مدد کے لیے پہنچو. یہ آدمی جب مکہ پہنچا اس نے مکہ والوں کو جمع کیا اور مکہ میں ابو جہل موجود تھا. چنانچہ ابو جہل نے لوگوں کے مشورے سے ایک بڑا لشکر تیار کیا جن کی تعداد کتنی تھی؟ 1000, اور ان کو لے کے ابو جہل نکل پڑا مدینہ کی طرف کہ ہم نے مسلمانوں سے مقابلہ کرنا ہے جو کہ ہمارے تجارتی قافلے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ابو سفیان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلمان ہمارے تجارتی قافلے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مدینہ کے بہت دور سے سمندر کے پاس سے گزر گیا. پہلے اس نے گزرنا تھا بدر سے, پہلے کہاں سے گزرنا تھا؟ بدر سے, لیکن اب وہ مزید دور ہو گیا مدینہ سے اور بالکل سمندر کے پاس سے گزر کر وہ مسلمانوں سے بچ کر نکل گیا. اب تجارتی قافلہ تو بچ کر نکل گیا. ابو سفیان نے ایک آدمی جلدی سے اب مکہ بھیجا, ان سے کہا کہ مسلمانوں کے ارینج سے ہم باہر نکل آئے ہیں, تم لوگ واپس چلے جاؤ, اب تمہیں آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ پیغام اس قافلے کو پہنچا تو کئی لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے, لیکن ابو جہل نے کہا نہیں, اب واپس نہیں جائیں گے. انہوں نے جرأت کی ہے ہمارے تجارتی قافلے پہ قبضہ کرنے کی, اب ہم ان کو اس کا مزہ چکھائیں گے. اب ہم بدر پہنچیں گے اور وہاں 3 دن تک رہیں گے, وہاں پہ جشن منائیں گے, اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت کھائیں گے, ناچ گانا ہوگا, پوری دنیا کو ہماری قوت کا, ہماری شان و شوکت کا علم ہو جائے گا. یہ ساری اطلاعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آدمیوں کے ذریعے مل رہی تھی. اس لیے اب آپ نے مسلمانوں کی میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں یہ بات رکھی کہ میں تم کو لے کر آیا تھا تجارتی قافلے کے لیے, تجارتی قافلہ بچ کے نکل گیا ہے, اب 1000 افراد پہ مشتمل لشکر ابو جہل لے کر آ رہا ہے
بدر میں وہ آئے گا، اب تم لوگ کیا چاہتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو؟ آپ مشورہ کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ مسلمانوں کو لڑنے کے لیے لے کر نہیں آئے تھے، آپ تو لے کر آئے تھے کہ تجارتی قافلہ ہے، آسانی سے قبضہ ہو جائے گا، مال کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اب اس نئی صورتحال میں مسلمانوں سے مشورہ کرنا ضروری تھا۔ اب مسلمان باری باری کھڑے ہوتے اور آپ سے گزارش کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے تیار ہیں، اور ایک آدمی مشورہ دیتا، آپ پھر کہتے مجھے مشورہ دو، حتیٰ کہ مقداد بن اسود کھڑے ہوئے۔ کون کھڑے ہوئے؟ کون کھڑے ہوئے میرے بھائی؟ مقداد بن اسود۔ کون سے صحابی کھڑے ہوئے؟ مقداد بن اسود۔ اب بخاری شریف کی حدیث شروع ہو رہی ہے۔ مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ جب کہ اللہ کے رسول پریشان تھے، مقداد بن اسود نے جو الفاظ کہے اس سے اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے۔ وہ الفاظ اتنے عظیم تھے کہ میں سوچتا ہوں کہ کاش وہ الفاظ میں نے کہے ہوتے، ان الفاظ کے بدلے میں مجھے جو بھی قیمت چکانا پڑتی، جو بھی مال دینا پڑتا، جو بھی شرائط مجھ سے منوائی جاتی مان لیتا، لیکن مجھے موقع مل جاتا یہ الفاظ میں کہتا۔ میں سوچتا ہوں کہ الفاظ میں نے کہے ہوتے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ مقداد بن اسود نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم دینا چاہتے ہیں دیں، ہم آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا تھا۔ ان کی قوم نے کیا کیا تھا؟ جب یہ آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا مقداد بن اسود کے الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ 6واں سپارہ سورہ مائدہ۔ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام کیا ہے؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل وہ لوگ جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے سب سے عظیم بیٹے کا نام کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ تو بنی اسرائیل رہتے تھے بیت المقدس کے ارد گرد۔ کہاں رہتے تھے؟ لیکن جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ سازش ہوئی اور وہ بالآخر مصر پہنچ گئے اور مصر کے حکمران بن گئے، تو اس زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں پہنچ گئے، اور پھر ادھر ہی ان کی اولاد بڑھتی رہی، قبیلے بنتے رہے، تو بنی اسرائیل پھر کہاں رہنے لگے؟ مصر میں رہنے لگے۔ کہاں رہنے لگے؟ مصر میں۔ اور مصر میں بالآخر وہ وقت آیا کہ جب فرعونیوں نے ان کو غلام بنا لیا، ان کے بنی اسرائیل کے جو مرد تھے ان کے نوکر بن گئے، عورتیں لونڈیاں بن گئیں، فرعون اور اس کے حواری ان کے اوپر ظلم کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بالآخر مصر سے نکالا۔ راستے میں بہت کچھ ہوتا رہا، اگر یہ بیان کیا جائے تو کئی درس بن جائیں گے، کئی مہینے گزر جائیں گے، لیکن میں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے بیت المقدس کے قریب پہنچے اور کہا لو جی وہ شہر آ گیا جو ہمارا آبائی شہر ہے، جس کے اوپر ہم نے قبضہ کرنا ہے، جس کے اوپر ہم نے اپنی حکومت کو بحال کرنا ہے، جس میں ہم نے داخل ہونا ہے، کہا ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے نصیب میں یہ لکھ دیا ہے، ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، واپس نہ پلٹنا۔ لیکن انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس شہر میں بڑی سرکش قوم رہتی ہے، بڑے جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہم نہیں حملہ کر سکتے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہاں ہم تب اس شہر میں داخل ہوں گے جب وہ وہاں سے نکل جائیں۔ بات ہی تو ہی نا کہ وہ نکل جائیں تب ہم داخل ہوں گے، وہ نکل جائیں خود ہی، یعنی کہ اپنے گھر بار چھوڑ کے، کون چھوڑتا ہے؟ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہی نکل جائیں پھر ہم داخل ہو جائیں گے، پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا یقین دلا رہے ہیں؟ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر نہیں انکار کریں گے، ہم پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ
یخافان انعم اللہ علیہما ادخلوا الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے 2 آدمی ایسے نکلے. پوری قوم میں سے کتنے آدمی ایسے نکلے؟ 2، جنہوں نے کہا بھائی اپنے نبی کی بات مان لو، داخل ہو جاؤ. جب داخل ہو جاؤ گے اللہ کی مدد نازل ہوگی، اللہ غلبہ تمہیں ہی دے گا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں؟ اسباب اختیار کرو، میدان میں نکلو تو صحیح، تب اللہ کی مدد نازل ہوگی. اور وہ بھی اور ہم بھی کیا چاہتے نہیں، پہلے مدد نازل ہو پھر ہم داخل ہوں گے. تو ان 2 آدمیوں نے کہا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے پھر آگے سے کہا نہیں بھی موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. موسیٰ اگر لڑنے کا معاملہ ہے تو تم لڑو یا تمہارا رب لڑے. کتنے گستاخانہ الفاظ ہیں کہ تم لڑو یا تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے. تو مقداد ابن اسود کیا کہہ رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ وہ نہیں کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے جیسی انہوں نے کی تھی. ہم کیا کہیں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا نام لے کے آگے بڑھیے، ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں سائڈ سے بھی لڑیں گے، آپ کی بائیں سائڈ سے بھی لڑیں گے، آپ کا دفاع ادھر سے بھی کریں گے، ادھر سے بھی کریں گے. آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب یہ الفاظ مقداد ابن اسود نے کہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، دمکنے لگا. تو یہ ہے صحابہ اکرام کو محبت کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اپنی جان آپ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا مقداد بن اسود کے الفاظ سے، اور دوسرا ہمیں یہ معلوم ہوا اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ سے، جو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش یہ الفاظ میں نے کہے ہوتے، یہ اتنے عظیم الفاظ میں نے کہے ہوتے کہ ہم آپ کی خاطر لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے دفاع کے لیے تیار ہیں، خون بہانے کے لیے تیار ہیں. تو میرے بھائی، جناب صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے اور جناب مقداد ابن اسود عبداللہ ابن مسعود کے واقعہ سے ہمیں سبق ملا کہ صحابہ کرام آپ سے گہری محبت کرتے تھے. وہ محبت جس میں وہ خون دینے کے لیے تیار تھے، جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، مال لٹانے کے لیے تیار تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے اور آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ویسی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جیسی محبت ان کو تھی.